السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ کچھ واقعات اس وقت تک پراسرار رہتے ہیں جب تک ان کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ ایسا ہی علی نگر کے رہائشی احمد دین کا معاملہ تھا۔ آئیے سنتے ہیں ایک بوڑھے کی کتھا۔ 3 ننھی قبریں۔ وہ اکثر اس چھوٹے سے گاؤں کے اس مختصر سے قبرستان میں ایک دوسرے کے پاس بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی 3 قبروں کے سامنے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے معمولی سے کپڑے اور جوتے پہن رکھے ہوتے تھے، کھچڑی بال، کھچڑی داڑھی، کوئی 60-70 کے درمیان عمر، جسم دبلا پتلا، رنگ سانولا، دراز قامت، سوکھے ہوئے چہرے کے تیکھے نقوش بتاتے تھے کہ وہ جوانی میں ضرور خوبصورت آدمی رہا ہوگا۔ وہ گاؤں میں کسی کے گھر نہ ٹھہرتا، نہ کسی سے ملتا جلتا۔ وہ بڑی سڑک پر لاری سے اترتا اور گاؤں پہنچ کر سیدھا قبرستان چلا جاتا اور ان ننھی ننھی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پر نظریں جمائے تمام دن گزار دیتا۔ لوگ اسے روتے ہوئے بھی دیکھتے۔ کبھی کبھی وہ ان قبروں کے قریب بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے کچھ بڑبڑاتا ہوا بھی دکھائی دے جاتا۔ اسے نہ کھانے کی پرواہ تھی نہ پینے کی، گرمیاں ہوتی یا سردیاں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن گاؤں پہنچتا اور قبرستان میں ان ننھی قبروں کے قریب تمام دن گزار دیتا۔ پھر شام ہوتے ہی وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچ کر کسی گزرتی لاری میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ وہ کون تھا؟ کہاں سے آتا تھا؟ وہ 3 ننھی قبریں کیسی تھیں؟ کن کی تھیں؟ وہ کیوں وہاں آیا کرتا تھا؟ ان قبروں سے اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ چچا جان شریف صاحب کی اس گاؤں میں کچھ زمینیں تھیں۔ وہ والد صاحب کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جن کا خاندان برسوں سے اس گاؤں میں رہتا چلا آ رہا تھا۔ وہ خاصے خوشحال زمیندار تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود انہوں نے اپنے لیے زمینداری ہی پسند کی تھی اور گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ ان کے بچے البتہ لاہور کی اعلیٰ درس گاہ میں تعلیم پا رہے تھے۔ صفیہ چچی ایک خالص دیہاتی خاتون تھیں، کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے حد خوش اخلاق، خوش اطوار، شفیق و مہرباں، جو ہمارے آنے پر بے حد خوش ہوتیں، بھرپور مہمانداری کرتیں، ہمارا بے حد خیال رکھتیں۔ بچپن کے دنوں میں ہم چچا جان کی حویلی کے اندر ہی کھیل کود اور دوسری دلچسپیوں میں مگن رہتے تھے۔ پھر جب عمریں بڑھنے کے ساتھ ہمیں حویلی کے باہر گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا موقع ملنے لگا تو ہمیں پہلی مرتبہ گاؤں کے اس مختصر مگر صاف ستھرے ہرے بھرے قبرستان میں وہ عصا بردار بابا ان 3 چھوٹی چھوٹی قبروں پر نظریں گاڑے کھڑا دکھائی دیا تھا۔ ہمیں یہ نظارہ عجیب سا ہی لگا تھا۔ وہ بابا دنیا مافیا سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہ آس پاس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، نہ کسی کے گزرنے پر اس کی نظریں اٹھتی تھیں۔ وہ بس کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت و صامت کھڑا ان قبروں پر نظریں جمائے رہتا تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے حویلی کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ بابا کئی برسوں سے ایسا ہی کرتا چلا آ رہا تھا کہ وہ کہیں سے گاؤں پہنچتا اور تمام دن قبرستان میں ان ننھی ننھی 3 قبروں پر نظریں جمائے کھڑا رہتا تھا۔ کھانے پینے اور دوسری ضروریات سے بے نیاز گاؤں کے لوگ عذرائے ہمدردی سے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے تو وہ کھا پی لیتا، ورنہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ سخت گرمیوں میں وہ اپنے سر پر موٹا سا تولیہ لپیٹے نظر آتا اور سردیوں میں اس نے ایک پرانا کمبل اوڑھ رکھا ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ شاید طویل عرصے سے اسے اس طرح قبرستان میں دیکھنے کے عادی چلے آ رہے تھے، اس لیے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتے تھے، نہ تجسس محسوس کرتے تھے۔ چچا جان بھی اس کے ذکر میں دلچسپی نہ لیتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ سنکی تھا یا پاگل۔ سال گزرتے گئے۔ ہم جب کبھی گاؤں یا چچا جان کے پاس جاتے ہمیں یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا کہ وہ بابا اس قبرستان میں ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا ہوتا۔ گزرتے وقت نے اس پر بھی اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے سر کے بال جھڑ گئے تھے، داڑھی برف کی طرح سفید ہو چکی تھی، جسم کمزور ہو چکا تھا، کمر میں خم آ چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اسی طرح عصا کے سہارے ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اب یہ ہونے لگا کہ ان قبروں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا بھی رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان قبروں کے قریب بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتا اور مٹی ٹھیک کرتا بھی دکھائی دے جاتا تھا۔ پھر حالات ایسے بن گئے کہ کافی عرصے تک چچا جان کی طرف جانا نہ ہو سکا۔
پھر جب اس کا موقع ملا تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بوڑھے سنکی بابے کے بارے میں تجسس ہوا۔ چچا جان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو کئی مہینوں سے قبرستان میں دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر گیا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہ بتا سکے، سوائے اس کے کہ وہ اس گاؤں سے کافی دوری پر واقع ایک گاؤں علی نگر کا رہائشی تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں تھے۔ جانے ان 3 ننھی قبروں سے اس کا کیا رشتہ تھا جو وہ مرتے دم انہیں دیکھنے آتا رہا۔ یہ کچھ عجیب اور پراسرار سا معاملہ تھا، کوئی راز جس پر سے پردہ اٹھانے والا اس گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بے حد تجسس تھا۔ اپنی کھوج کرید کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے گاؤں کے کئی بزرگوں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکے۔ بالآخر اس راز کی پردہ کشائی ہو ہی گئی۔ اس وقت میں چچا جان کے پاس چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے پہنچا ہوا تھا، جب ایک شام انہوں نے مجھے اپنے کمرہ ملاقات میں بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں عمدہ لباس میں ملبوس سفید بزرگ کو موجود پایا۔ پیرانہ سالی میں بھی وہ بڑے چاق و چوبند اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے، شاید وہ سپاہیانہ زندگی گزار چکے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی چستی سے کھڑے ہو کر گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی۔ پھر جب ہم بیٹھ چکے تو چچا جان نے کہا، شاہد علی، تمہیں اس قبرستان والے بابے کے بارے میں بڑا تجسس تھا نا؟ یہ بابا مہردین ہے، تمہیں اس کے بارے میں سب بتائیں گے۔ بابا مہردین نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ پھر انہوں نے اس پراسرار بابے کی جو کہانی سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ وہ بوڑھا بابا احمد دین علی نگر نامی ایک مختصر سے گاؤں کا رہائشی تھا۔ وہاں اس کی کافی زمینیں تھیں جو اس کے باپ کو فوجی خدمات کے صلے میں انگریز حکومت سے عطا ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا جس کے بڑے ناز و نعم سے پرورش ہوئی تھی۔ اس نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی تھی اور مطالعہ کتابوں کا شوق بھی رکھتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے حوالدار کے عہدے پر جا پہنچا۔ وہ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، قد و قامت کا بھی۔ پھر بھرپور جوانی نے اس کی شخصیت کو خاص وجاہت و وقار عطا کر رکھا تھا۔ اس کی ماں اس کے برسر روزگار ہوتے ہی اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ بالآخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ یہ ان کے دور دراز کے رشتہ دار کی، جو چچا جان کے گاؤں کے فیروز پور کے رہائشی تھے، بیٹی تھی۔ یہ لوگ معمولی سے زمیندار تھے۔ ان کا خاندان مختصر سا ہی تھا، میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا اور بس۔ بیٹی سغرا بانو نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق، خوش اتوار، امور خانہ داری میں طاق سلیقہ اور ہنرمند تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور موزوں تھا۔ چنانچہ اس کے طے ہونے کے کچھ عرصے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور سغرا بانو فیروز پور سے رخصت ہو کر اپنے سسرال علی نگر چلی گئی۔ وہ مثالی بیوی اور بہو ثابت ہوئی، جس نے گھر کو اپنے حسن اخلاق، سلیقہ شعاری، خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا۔ اس کے ساس سسر بے حد خوش تھے۔ احمد دین بھی اپنی خوش بختی پر نازا تھا۔ شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹ لینے لگی تھی کہ وہ جلد ہی بیٹوں کا باپ بن جائے، جس سے اس کی نسل چلے، خاندان پھلے پھولے، جو اس کے بڑھاپے کے سہارے اور اس کے دست و بازو بنے۔ اس نے روز اول سے ہی اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی تھی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی۔ لیکن اس کے بیٹے کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بیوی تو کیا، اپنے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر بھی کان نہ دھرتا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی صورت اختیار کر گئی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق میکے جانے لگی تو اس نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ اس کی بیوی، جو اب اس کی جنونی خواہش کے سامنے ہر دم بے سکون، انتہائی پریشان اور خوفزدہ سی رہنے لگی تھی، میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ اس کے ماں باپ بھی اس پر بے حد دکھی اور پریشان تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ سغرا بانو کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین اور من موہنی سی، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ احمد دین کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غیظ و غضب کا ٹھکانہ نہ رہا۔
اس نے بے حد چیخ دھاڑ مچائی، بیوی کو گالیاں دی اور بیٹی بیچاری کے لیے اللہ کرے منحوس مر ہی جائے جیسی ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اس کی زبان شاید کالی تھی، زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ اس خبر پر اسے قدرتاً خوشی ہونی ہی تھی، لیکن اس کے ماں باپ کو بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا۔ وہ صغرا بانو کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ علی پور لے آئے۔ احمد دین اس وقت اپنی ڈیوٹی پر رسال پور گیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے صغرا کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لعن طعن کی، بے عزت کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ منحوس مر گئی۔ اس کی بیوی ظاہر تھا اس پر انتہائی دکھ اور افسوس محسوس کرنے لگی اور خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا۔ اب ایک بار پھر احمد دین نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری صغرا کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے، بیٹا دے یا بیٹی، وہ تو اسے بری طرح سے چھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے جو اللہ کی رضا ہو، اس پر شاکر ہو کر رہے، مگر وہ ان کی بھی ایک نہ سنتا۔ یوں ہی ہوتے ہوتے صغرا ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی احمد دین کے اس سے بیٹا پیدا کرنے کے اصرار میں بھی شدت آ گئی۔ وہ تو صغرا کو دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ اگر بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ صغرا نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا اور دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی، مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی بھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے بدقسمتی سے زیادہ دن رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر پر احمد دین کے ماں باپ کو انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن احمد دین نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور اظہار مسرت کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس بھی مر گئی۔ اس نے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا رکھی تھی، اس لیے اس نے صغرا کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں احمد دین نے اسے پھر بیٹی پیدا کرنے پر بے حد طعنے دیے اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی وہ خواہ مر گئی تو اسے ضرور طلاق دے گا۔ وہ جو لڑکیاں پیدا کرتی چلی آ رہی تھی، بیچاری صغرا کا یہ حال کہ نہ جیے نہ مرے۔ ساس سسر اس کے ہمدرد تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہ چلتا تھا۔ جس بیٹے کی خواہش اب جنونی حد کو چھونے لگی تھی، اس نے ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ بیٹی پیدا ہونے پر صغرا کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ان کے سمجھانے بجھانے پر، اللہ رسول کی باتیں سنانے پر بھی وہ ہٹ پر اپنی قائم رہا۔ پھر جب صغرا تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے تھے۔ احمد دین اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر اپنی بہو کی ہر ممکنہ دلداری کرتے، اس سے بے پناہ ہمدردی، محبت، شفقت سے پیش آتے اور اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ انہیں اپنی بہو کی حالت زار پر بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کی جہالت میں ضد اور ہٹ دھرمی اور غصہ افسوس بھی ہوتا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ پر مجبور تھے۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی صغرا حسب رواج میکے چلی گئی۔ ادھر احمد دین بھی بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ صغرا کے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ خبر سن کر احمد دین کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوب چیخم دھاڑ مچائی اور بار بار منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے یہ منحوس کب مرے گی کی گردان کرنے لگا۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے بجھانے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت صغرا بیچاری کو 3 طلاقیں بھیجیں اور اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ صغرا بیچاری پر جو قیامت ٹوٹنی تھی سو ٹوٹی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی، ماں تو بستر سے لگ گئی۔ ادھر احمد دین کی کالی زبان اس کی بیٹی کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی قبر بے نجاس ہوئی۔ صغرا کا بوڑھا باپ اس سانحے کے بعد اپنی بیٹی طلاق یافتہ کو لے کر اور بیٹے کو لے کر گاؤں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ ادھر کچھ عرصہ بعد احمد دین نے اپنی مرضی سے دوسری شادی رچا لی۔ اس کی یہ بیوی اس کے ایک دوست کے گاؤں میں رہنے والی اس کی رشتہ دار تھی
اور خاصی خوبصورت، طرح دار، چالاک و ہوشیار عورت تھی، جس نے آتے ہی احمد دین کے گھر پر قبضہ جما لیا اور ساس سسر کو معطل بناتے ہوئے بڑی حکومت سے رہنے لگی۔ سادہ لوگ، خدمت گزار اور نیک فطرت صغرا کے برعکس اسے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنے، ادب احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بدلحاظی سے پیش آیا کرتی تھی اور ان کی ضروریات کا قطعاً کوئی خیال نہ رکھتی تھی۔ احمد دین بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا تھا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا۔ پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ احمد دین کی قسمت یاوری کر گئی۔ اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ احمد دین نے اس موقع پر بے حد خوشیاں منائی، خوب جشن برپا کیا، اپنوں غیروں سب کو خوب نوازا۔ اب اس بیٹے کی بڑے ناز و نعم سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب ان کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، نہ ادب، نہ لحاظ، نہ خدمت۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے اور مغرور اور متکبر بنا دیا، انتہائی بد لحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا۔ انتہائی سرکش اور نافرمان احمد دین تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تھا اور تمام وقت اپنی بیوی اور بچے کی ناز برداریوں میں مصروف رہ کر واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسماً مزاج پوچھا کرتا تھا۔ یوں ان کی زندگیاں بہو کی بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے اعتنائی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد احمد دین ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفوں سے اس کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ یوں اکٹھے 4 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہونی ہی تھی، اس میں بے پناہ غرور اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ وہ ہر دم گردن اکڑائے اکڑائے پھرنے لگا۔ ان 4 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی، خاندان پھلنے پھولنے والا تھا۔ یہ بیٹے اس کے دست و بازو اور بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ وہ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے لگا۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے احمد دین کے ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے۔ وہ خود بھی فوج سے پنشن لے کر گھر آ گیا اور ذمہ داری میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑکے شہر میں رہ کر تعلیم پاتے رہے، شہر کے رنگ میں رنگنے لگے۔ تعلیم سے زیادہ انہیں شراب و شباب سے دلچسپی ہونے لگی۔ مال و دولت کی فراوانی تھی اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ طوائف بازی کے ساتھ ہی انہیں جوا بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ اس لت نے انہیں کئی مرتبہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا، لیکن وہ ہر بار باپ کی دولت کے بل بوتے پر چھوٹتے رہے، جو اپنے بیٹوں کا یہ چال چلن دیکھ کر ہر دم دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ اس کے بڑے منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے یہ بیٹے کسی طور پر بھی اس کی امیدوں اور خوابوں میں پورے نہ اتر رہے تھے اور پرلے درجے کے بدکماش ثابت ہو رہے تھے۔ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کے بجائے ان کے منہ پر کالک ثابت ہو رہے تھے، اس کی عزت و وقار خاک میں ملا رہے تھے۔ اس نے انہیں سمجھایا بجھایا، نرمی سختی سے کام لیا، لیکن وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ ان کے بگاڑ میں ان کی ماں کا بھی ہاتھ تھا، جو ان کی بے جا طرفداری کرتی اور ان کی ہر حرکت پر پردہ پوشی کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد دین کے بیٹے اپنی روش پر گامزن رہے، ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ جرم و سزا کی دنیا کے باسی بن کر جیل بھی جانے لگے۔ احمد دین نے اب ان کی طرف سے مایوس ہو کر ان پر پیسہ خرچنا اور ان کی ضمانتیں کرانا بند کر دیا تھا۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، لیکن ان کی بری شہرت نے کہیں بھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے بہن بھائی تک اسے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یوں وہ جلتی کرتی روتی پیٹتی قبر میں اتر گئی۔ اب احمد دین زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جن بیٹوں سے اس نے بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دست و بازو بننے کی آس لگائی ہوئی تھی، وہ اس سے یکسر لاتعلق اپنے ہی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے اظہار نفرت کر کے، ان کی موت پر خوشیاں منا کر اور بیٹیاں پیدا کرتے چلے جانے کے جرم میں اپنی وفا شعار شریف النفس خدمت گزار بیوی صغرا کو طلاق دے کر اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکایا تھا۔ اس نے بیٹیوں کے اس کی رحمت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کی حد کر دی تھی۔ یہ اس کی ہی سزا مل رہی تھی جو اس کے بیٹے ایسے بدخصلت، سرکش اور نافرمان اور اس کے لیے نرا عذاب اور مصیبت ثابت ہو رہے تھے۔ اگر اسے بیٹیوں سے نفرت نہ ہوتی، وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتا، ان کی موت کی خواہش نہ کرتا، بیوی کو بیٹے پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق نہ دیتا، تو اللہ ضرور اس پر اپنا کرم فضل کرتا۔ صغرا سے اس کے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے جو نیک و صالح اور سعادت مند ہوتے۔
واقعی اس کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی اور دست و بازو ثابت ہوتے، مگر ہر دم ضمیر کی خلش اسے بے چین و مضطرب رکھنے لگی۔ پچھتاوے اور ندامتیں اسے کسی پل سکون و چین کی سانس نہ لینے دیتے۔ یوں ہر دم اس کی بے چینی و بے سکونی اس پر برا اثر ڈالنے لگی۔ بیٹیوں کے ساتھ اپنے سنگ دلانہ طرز عمل پر بے پناہ دکھ و ندامت کے ساتھ ہی اس کے دل میں ان کے لیے بے پناہ پیار اور محبت کے سوتے ابلنے لگے۔ ان کی یاد اسے بے قرار و مضطرب رکھنے لگی کہ اس کے دن رات انتہائی بے سکون اور بے آرامی سے کٹنے لگے۔ پھر ایک دن وہ ایسا مغلوب ہوا کہ فیروز پور جا پہنچا۔ وہاں مختصر سے مگر ہرے بھرے قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں بنی ہوئی 3 ننھی منھی قبروں کے قریب پہنچ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور وہ اتنا رویا کہ قبروں کی مٹی تک گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں آنے لگا اور تمام دن ان ننھی قبروں کے پاس گزارنے لگا۔ کھانے پینے سے بے نیاز وہ تمام دن عصا کے سہارے کھڑا ان پر نظریں جمائے رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے دکھائی دیتے۔ کبھی کبھار وہ ان قبروں کی مٹی ٹھیک کرتا اور ان پر ہاتھ پھیرتا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا دکھائی دیتا۔ جب تک یہ نظارہ گاؤں والوں کے لیے نیا رہا وہ اسے بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ ادھر احمد دین کے لڑکوں نے جعل سازی کر کے اس کی ساری زمینیں فروخت کر دیں۔ اس سے حاصل شدہ رقم کی تقسیم پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس نے ایسا زور پکڑا کہ ان کے درمیان گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں 2 بھائی ہلاک ہو گئے، باقی 2 پولیس کے خوف سے مفرور ہو گئے۔ پولیس کی سر توڑ کوششوں سے ایک بھائی کی لاش نہر کے کنارے ایک گرے ہوئے درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ملی۔ دوسرا بھائی ایک طوائف کے کوٹھے سے گرفتار ہو کر جیل جا پہنچا۔ اب احمد دین کے پاس گزارنے کے لیے اپنی فوج کی ملازمت سے ملنے والی پنشن ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اب گاؤں میں سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت وہ گھر پر ہی رہتا یا مسجد میں گزارتا۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اور ہر دوسرے تیسرے دن فیروز پور جا کر ان ننھی قبروں کے قریب سارا دن گزار دیتا۔ مرتے دم تک اس کا یہی معمول رہا۔ گرمی سردی بارش اس کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ اب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، پھر بھی جب تک اس میں دم خم رہا وہ ان قبروں پر آتا رہا۔ اب وہ انتقال کر گیا تھا، اسے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کی ان ننھی قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ میں اس کی قبر پر پہنچا، فاتحہ پڑھی اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی